پیٹ میں زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ امیر اہل سنت، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جس کی برائی کی گئی، اول تو اس کو بندہ سننے سے ایوائڈ کرے کہ سنوں نہیں میں۔ اب اگر کان میں وہ زہر گھل ہی گیا، اب اس پر اعتماد نہ کرے جب تک کوئی اس کا شرعی ثبوت نہ ہو۔ خالی سنی سنائی میں آ کر لوگ پتہ نہیں کیا کیا ہنگامے کر دیتے ہیں۔ اول تو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ اگر کسی کے کان میں چلی گئی ایسی باتیں تو اس کو آگے بڑھانی نہیں چاہیے اور دل میں اتارنی نہیں چاہیے، بلکہ حسن ظن کا اگر جام پیئیں، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی سے بچیں تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہی ہوگا۔ حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے۔ اچھا خیال رکھنا، اچھی سوچ کسی کے بارے میں رکھنا، یہ اچھی عبادت سے۔ وہ مطلب ہے کہ عبادت کا ثواب کمائے، آگے نہ بڑھائے۔ ایک ورڈ ہے، اگر آپ اس پر ایک اصلاح فرما دیں، اگر ہم وہ اپنی ڈکشنری سے نکالنا چاہیں تو یا اپنی گفتگو سے نکالنا چاہیں تو کیا ہم نکال سکتے ہیں کہ جب کوئی بات کرنے جائے اور یہ کہے یار دیکھو میں نے سنایا، یعنی وہ اتنا نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، دیکھو میں نے سنایا، اپنی طرف سے نہیں بولا، ایسا نہیں بولا میں نے بولا ہے، دیکھو میں نے سنا ہے، میں بتا رہا ہوں سنا ہے، اب دیکھو سچی جھوٹی تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میں نے سنا ہے یار ایسا ہوا ہے۔ تو اگر اسی کو نہ یہاں پر کچھ روکنے کا اہتمام کیا جائے گا، اگر تم نے صرف سنا ہے تو پھر سنا ہے تو پھر سن کر سن ہو جاؤ، پھر آگے بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر یہ سنا ہے کہ جو لفظ ہم آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے جب بھی آپ انفارمیشن کی کنفرمیشن میں جاتے ہیں تو بعض اوقات صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر واقعی ایسی کوئی بات ہے جو فساد پھیلانے والی ہے اور لوگوں کو مطلب یعنی کہ نقصان پہنچانے والی ہے تو ایسی بات ہرگز نہ کی جائے۔ بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ جو مطلب سنی ہے، خالی بتایا کسی کو، اس میں فساد نہیں ہوتا۔ یار سنا ہے حاجی عمران پھر مدینے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اگر کوئی ایسی بات کے تو میں فساد نہیں ہے نا، فساد نہیں ہے نا اس میں، تو مطلب یعنی کہ جیسی بات تھوڑا اس میں پلس کر دینا کہ سنا ہے، ویسا حکم ہوگا۔ تھوڑا اس میں پلس کر دینا کہ سنا ہے عمران پھر امیل سنت کے ساتھ مدینے جا رہا ہے، تھوڑا پلس کر دو۔ سبحان اللہ، اللہم آمین۔ ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے۔ مگر جس بات سے کسی کی عزت کو حرف آتا ہو، کسی شخصیت کو نقصان پہنچتا ہو، فتنے کا اندیشہ ہو اور اس طرح کی کوئی گناہوں بھری گفتگو شروع ہو سکتی ہو وغیرہ وغیرہ، کوئی گھر ٹوٹنے کا ہو، کسی کی شخصیت ڈیمیج ہونے کی ہو، تو ایسے یا اس طرح کے دیگر موضوعات میں یہ لفظ نکال دیا جائے کہ میں نے سنا ہے اور کوئی ایسی بات آگے نہ بیان کی جائے۔ ضرر سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ضرر نہ ہوتا ہو۔ اب بعض اوقات یہ کہ کسی کا بتانا ضروری ہوتا ہے جی، کہ جس سے کسی میں برائی موجود ہے اور اس کی برائی کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو آگاہ کرنے کے لیے بتانا ہوگا کہ یہ مطلب یوں ہے، یا کوئی مشورہ لے کہ میں فلاں کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ 99 کو تو یہ مسا چکا ہے، نقصان پہنچا چکا ہے، اور تم سے سینچری پوری کرے گا، اس کے ہتھے مت چڑھنا۔ تو جہاں ضرورت ہے تو حدیث پاک میں نا فاجر کو مشہور کرو اور اس کا ذکر اس بات کے ساتھ کرو جو اس میں ہے، لوگ اسے کب پہچانیں گے؟ جس سے شر پہنچتا ہو، جس کے عقیدے سے شر پہنچتا ہو، جس کے عمل سے شر پہنچتا ہو، تو اس بدعقیدہ کی بدعقیدگی کو واضح کرنا یا اس شریر کی شرارت کو یا اس کی جو بھی فطرت ہے لوٹ مار کی یا نقصان پہنچانے کی یا فراڈ کرنے کی، تو عند ضرورت اس کا اظہار کرنا ہوگا۔ اللہ کی رضا کے جیسا کرے گا تو ثواب کا حقدار بھی بنے گا۔ جنرل یہ ہوتا ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ ایسی بات نہیں کرو جس سے فساد پھیلے، شر پھیلے وغیرہ۔ یہ بھی آپ نے ماشاءاللہ، لیکن بعض اوقات بتانا شر کو روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں آپ نے یہ ماشاءاللہ ایک موضوع لیا ہے جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کرے ہمیں اس کو پڑھنا ایک بار پھر نصیب ہو، جنہیں نہیں پڑھا وہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا مطالعہ ضرور کرے، اس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ملیں گی۔